اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ القائم کی طرف سے آپ کو حرم علی کی زری کے سامنے سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جشن آمد حسن جان حسین، دھڑکن رباب، مسکراہٹ اسلام، بابل حوائج شہزادہ علی اصغر، محبان آل بیت کو بہت بہت مبارک۔ اور میں حرم علی میں کھڑے ہو کے اس لیے آپ سب کی طرف سے مبارکباد پیش کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے سب علی ہیں۔ یہ بابل حوائج شہزادہ علی اصغر، چھوٹے علی، باب مراد، یہ میرے پیچھے ہے، باب مراد ہے مولا علی کا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے سارے پرسے، ہماری ساری مبارکباد جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، جہاں سے بھی ہم کریں۔ تو میں آپ سب کی طرف سے آمد شہزادہ علی اصغر امیر کائنات کو پیش کر رہی ہوں، اور آپ سب کی طرف سے آپ کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت، اپنے مرحومین کے لیے۔ اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ ہستی کی آمد ہے کہ جس کے لیے حسین نے یہ جو رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، برسات چل رہی ہے، زمین فصل اگر رہی ہے، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ علی اصغر کا ہے، کیونکہ اسلام نے جب بھی آل بیت کی مثال دی ہے تو وہ ان ہستیوں کے توسل سے دی ہے کہ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب جناب رسول خدا کے بستر پہ سوئے تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ محمد سو رہے ہیں۔ تو جب حسین اپنے ہاتھوں میں لشکر کے سامنے اپنی گود میں لے کے شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا قصوروار ہوں، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ لیکن لشکر یزید نے یہ سمجھا کہ حسین ہاتھ میں قرآن لے آیا ہے۔ تو یہ ہستیاں جب بھی اسلام ان کی تشریح کرتا ہے یا ان کے لیے کچھ مقابلے میں دشمنوں کے لاتا ہے تو وہ یا اسلام رسول بنتا ہے یا اکٹھا کر لو تو کوثر بنتا ہے۔ تو دنیا میں جو پانی رواں دواں ہے وہ جناب شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ہے۔ اگر حسین علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینک دیتے تو آج آسمان پانی نہ برساتا، اور اگر زمین کی طرف پھینک دیتے تو وہ فصل نہ اگاتی۔ تو آج ہم جو زندہ چل پھر رہے ہیں، یہ صدقہ علی اصغر اور مولا حسین کا صدقہ، جنہوں نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا اور اپنے نانے کی امت کے لیے، کلمہ گو کے لیے زندگی بخشی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، صرف ان خوشیوں کو خوشیاں سمجھ کے نہیں منانا چاہیے، بلکہ ان ہستیوں نے جو کیا اس پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر اس غور کے بعد اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے خدا کے لیے، ان ہستیوں کے لیے، کیونکہ انہیں شوق تو نہیں تھا کہ کربلا برپاؤ، انہیں شوق تو نہیں تھا حسین کو کہ اپنے 18 بیٹے قربان کرتے میدان کربلا میں، اور بیبیاں شام کے بازاروں میں اپنی چادریں لٹاتی۔ تو یہ خوشیوں میں بھی ایک پیغام ہے، غم میں بھی ایک پیغام ہے، اور میرا یہ آپ لوگ پہلے اپنے آپ سے یہ ضرور سوال ہے کہ کیا ہم صرف خوشیاں منا کے ان کو خوش کریں گے، یا ان کی باتوں پہ عمل کر کے خوشیاں خوش کریں گے۔ غم بھی ہم اس طرح منائیں کہ جس طرح نظر آئے کہ جیسے غم زدہ ہوں ہم، اور وہ ہم سے شرمندہ نہ ہو، اور خوشی بھی اس طرح منائیں عبادت میں گزار کے۔ ہم خوشیاں کسی اور طریقے سے مناتے ہیں، رات جاگ کے، گیدرنگ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہو کے نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے کہ میں اتنے عرصے سے ان پاک ہستیوں کے در پہ ہوں، اور در علی پہ ہوں، چوکھٹ پہ ہوں،
اور مولا مجھے یہ تاحیات یہ نصیب کرے، اور آپ سب کے لیے دعا ہے۔ تو میرے پہ زیادہ فرض بنتا ہے جو یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ سب کو آپ کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ دور سے آتے ہیں، دور سے زیارات کے لیے آتے ہیں، دور بیٹھ کے ان ہستیوں کی خوشیاں مناتے ہیں، تو شاید آپ ہم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے شیعان علی کو کہ ایک دوسرے کے سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اور آج یہ بہت بڑی خوشی ہے، اسلام کو زندگی بخشنے والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہیں، بابل حوائج ہے۔ آپ سب کی نیابت میں زیارت کی ہے، آپ سب کے مرحومین کی نیابت میں زیارت کی ہے، اس کا ثواب پہنچایا ہے۔ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے نام میں نے مولا کے حضور لیے ہیں۔ ویڈیو میں تو ایک کا نام لے تو دوسرے کا نام لے تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ میں نے سب ان لوگوں کے نام ذہن میں، زبان میں رکھے ہیں مولا کے ذریعے کے پاس جاتے ہوئے، کہ جنہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے۔ پاکستان سے، بیرون ممالک سے میری بہت ہی اچھے پیارے لوگ، محبت کرنے والی ہستیاں، بہنیں، میری بیٹیاں، ان سب کے لیے دعا ہے۔ بالخصوص آج دن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں، جناب ام رباب کے اس لال کا صدقہ اور ان کی اس خوشی کا صدقہ، سب کو آئندہ سال وہ سید علی اصغر کا صدقہ اٹھا کے اپنی گودیوں میں مولا کا شکر ادا کریں، اور اپنے بچوں کو وہ ولولہ، وہ عشق ان کی روحوں میں پیدا کریں کہ جو کہ سید علی اصغر میں تھا۔ تو اب میں آخر میں بس آپ سب کی طرف سے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور اتنی سی زیارت باقی جگہ سے بھی میں کرا سکتی تھی، لیکن میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جس ہستی کو ہم نے مبارکباد پیش کرنی ہے ان کی ذریعہ سامنے ہو۔ بہت مشکل سے بناتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے بنتی ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں چاہے جتنی مشکل میں ہوں، اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سب لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کروں اور سب کے لیے دعائیں مولا کے ذمہ لگاؤں۔ میری آواز مولا تک، وہ جہاں بھی ہیں سنتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعا و درخواست ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے وقت کے امام کا جلد ظہور دکھائے، اور ہمیں امام کے حامی و ناصروں میں سے شمار فرمائے، اور ہمیں آل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ اس میں ڈالے، اور اس خوشی کو صرف خوشی سمجھ کے ہم نہ گزاریں، اس کے سے سبق لیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک درس حاصل کریں۔ تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے بابل حوائج علی ابن ابی طالب کے صدقے میں اور توسل جناب سید علی اصغر کے صدقے میں آپ سب کی دلی حاجات مطابق شریعت کے دنیا کے جس حصے سے بھی یہ دیکھیں گے، اور میرا آپ سب کو سلام بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، مبارکباد بھی ہے، اور پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا کرے تاکہ آپ اس نگری میں آئیں اور اپنے امام کو یہ خوشیوں کی مبارکباد اور ان کے بچوں کا غم یہاں آ کے انہیں پرسہ پیش کریں اور خوشیوں کی مبارکباد دیں۔ اور اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میری کب کی ایک خواہش، زندگی کے پہلے حصے کی خواہش امیر کائنات سے کہ میں آپ کے بچوں کا 14 سب کا پرسہ اور خوشی یہاں آ کے مناؤں۔ تو میری دعا پروردگار عالم نے بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب پاک سیدہ اور وقت کے امام یوسف زہرا کے صدقے میں قبول کی، اور میری یہی دعا آپ سب کے لیے ہے کہ آپ سب خوشیاں اور غم کا پرسہ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو دیں، اور یہ آپ سب کی طرف سے زیارت، سلام، دعا جہاں سے بھی یہ زیارت دیکھیں گے میرے لیے بھی تو خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ زیارت کرواتی رہوں، اور اس ویڈیو کو جتنا آپ آگے شیئر کر سکیں آج کی شب کے صدقے میں، تاکہ سب زیارت کر سکیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ آپ کو ساتھ میں تھوڑی سی حرم کی زیارت بھی کرا دوں۔ آخر میں میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ اور بہت دعائیں، اللہ حافظ۔ لیکن نیچے تو خواتین ہیں، اس لیے یہ اوپر سے سارے جشن کا سما۔
اتنے نیچے خواتین ہیں مولا کی زیارت کے لیے، رش ہے بہت زیادہ. اور سامنے سین فاطمیہ. کسی دن آپ کو لائیو زیارت کروائیں گے. یہ بابل حوائج کا دروازہ. السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ سب کی طرف سے مولا کو سلام. یہ تھوڑا سا باہر کا سما خوبصورتی تاکہ آپ کی پوری زیارت ہو جائے. آپ سب کی نیابت میں کی ہے. باب فرج، تلاوت قرآن پاک روحوں کو تازگی بخشتی ہے. یہ مین دروازہ مولا کا، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو یاد آ گیا ہوگا. وہ اپنے آپ کو ادھر ہی محسوس کریں، اپنی روحوں کو ادھر بھیجیں، اس چوکھٹ پہ جہاں آپ سے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، کتب، ولی، کلندر مرادیں حاصل کرتے ہیں. یہ خواتین کے لیے ہے کیونکہ خواتین کے حصے کی بہت ویڈیو کم جاتی ہے، کیونکہ مرد حضرات ہی بناتے ہیں تو وہ مردانہ سائڈ سے ہوتی ہیں. خواتین بھی برابر کی حصہ دار ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سب کو، اپنی بہنیں، بیٹیاں. یہ اب میں باہر کی طرف جا رہی ہوں. مولا کا گنبد، آپ سب کی طرف سے مولا کو سلام. آخر میں اس چوکھٹ کو سلام کرتے ہوئے آپ سب کی طرف سے مولا یہ چوکھٹ سب کو نصیب کرے. فرشتوں کی گزرگاہ. اللہ آپ سب کو بہت جلدی یہاں پہ لے کے آئے. کل مریضوں کے لیے دعا ہے چوکھٹ کے صدقے میں بحق امیر المومنین کل مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کرے. جو بے روزگار ہیں مولا ان کے روزگار میں برکت دے اور روزگار لگائے، غیب سے رزق کے خزانے عطا کرے. یہ بادشاہ کا در ہے، شہنشاہ کا در ہے. اس چوکھٹ کے صدقے میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں. اللہ حافظ.